صبح کے 7 بجے تھے۔ باورچی خانے سے ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ شادیہ نے اپنے لمبے کالے بالوں کو شال کے نیچے چھپایا، جلدی جلدی ٹرے میں ناشتہ رکھا اور کمرے کی طرف بڑھی، جہاں احمد الماری کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کو آئینے میں درست کر رہا تھا۔ احمد، ناشتہ تیار ہے، آ جائیں، شادیہ نے دھیرے سے کہا۔ وقت نہیں ہے، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولا۔ تو کم از کم ایک کپ چائے ہی۔ شادیہ کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ شادیہ، مجھے بحث نہیں کرنی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہر روز یہی بات دہراتی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکائے، جیسے اس کی خودداری کو کچلا جا رہا ہو۔ جب احمد باہر نکلا، وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آئی اور بولی، مجھے کالج چھوڑ دیں، خان بابا کے ساتھ نہ بھیجیں۔ احمد نے قدم روکے، پھر مڑ کر تیز لہجے میں کہا، خان بابا ہی چھوڑیں گے تمہیں، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں شادیہ۔ اگر آپ مجھے چھوڑتے ہوئے آفس چلے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا دماغ خراب مت کرو، وہ غصے سے بولا، پھر گاڑی کی طرف بڑھا۔ شادیہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ احمد تیزی سے پلٹا، اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور غصے سے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اور پھر دھکا دے کر اسے باہر کیا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ شادیہ سڑک پر کھڑی رہ گئی، دھول اڑتی رہی اور وہ اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی بولی، عجیب انسان ہے، اگر ساتھ لے جاتا، سارے کپڑے گندے کر دیے، اللہ پوچھے گا تمہیں۔ احمد، اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی، مگر وہ پلکیں جھپک کر واپس اندر چلی گئی۔ اسی دن دوپہر احمد کا فون آیا، صرف اتنا بولا، آج میرے آفس کے دوست آ رہے ہیں، کھانے کا بندوبست اچھا ہونا چاہیے۔ شادیہ نے خاموشی سے جی کہا اور فون بند کر دیا۔ گھر کی خادمہ رخسانہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا، پوچھ بیٹھی، بی بی جی، طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کچھ اداس لگ رہی ہو۔ بس سر درد ہے، کچھ نہیں، تم جلدی صفائی مکمل کر دو، مہمان آ رہے ہیں۔ لیکن اندر ہی اندر شادیہ کا دل جیسے چھلنی ہو چکا تھا۔ احمد کی بے رخی، سرد مہری اور جسمانی دوری اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ احمد اس سے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، ایک پل کو اس کا لمس محسوس ہو، لیکن احمد صرف ضرورت پر بولنے والا، سرد جذبات رکھنے والا انسان بن چکا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 4 سالوں میں وہ لمحہ نہیں آیا جس میں شادیہ نے خود کو بیوی محسوس کیا ہو۔ جب احمد کے دوست آئے، ان میں ایک تھا فرحان، جو ان کے کالج کا پرانا دوست تھا، خوبصورت، خوش مزاج اور باتوں سے دل جیت لینے والا۔ شادیہ جب پانی دینے آئی تو اس کی نظریں شادیہ پر جم سی گئیں۔ وہ شادیہ کی خاموش آنکھوں اور اندر چھپے درد کو ایک ہی نظر میں سمجھ گیا۔ فرحان کی موجودگی شادیہ کے اندر دبی ہوئی خواہشات کو جگانے لگی، اور قربت اور جسم کی ہوس کی وہ کشمکش جو برسوں سے شادیہ کے اندر سسک رہی تھی، اب آہستہ آہستہ انگڑائی لینے لگی۔ فرحان کی نظر شادیہ پر جیسے ہی پڑی، وہ لمحہ تھم سا گیا۔ وہ عورت جو سب کے لیے ایک عام گھریلو بیوی تھی، فرحان کی نظر میں ایک کہانی بن گئی، خاموش، دکھی اور اندر کہیں ٹوٹتی ہوئی۔ شادیہ نے نظریں جھکائیں اور پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ آپ شادیہ ہیں نا، احمد کی بیوی؟ فرحان نے نرمی سے پوچھا۔ شادیہ نے محض سر ہلا دیا اور خاموشی سے واپس موڑنے لگی۔ بہت خاموش طبیعت لگتی ہے آپ کی، فرحان نے ہلکے سے کہا۔ شادیہ کے قدم لمحہ بھر کو رکے، مگر پھر وہ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ احمد تو دوستوں کے ساتھ مصروف رہا، مگر فرحان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، شاید اس خاموش آنکھوں والی عورت کی تلاش میں۔ رات کے وقت جب سب چلے گئے، شادیہ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ احمد نے حسب معمول کچھ نہ کہا، نہ کھانے کی تعریف، نہ کسی کا شکریہ۔ تمہیں کچھ بات کرنی ہے؟ شادیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیا بات کر؟ دن بھر کی تھکن کے بعد مجھے سکون چاہیے، بحث نہیں، وہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ شادیہ نے دل ہی دل میں سوچا، سکون اور میں کیا ہوں؟
صرف ایک آواز جو تمہیں روز جگاتی ہے، ایک ہاتھ جو تمہارے کپڑے دھوتا ہے، ایک وجود جو تمہیں صرف تمہارے آرام کے لیے چاہیے۔ چند دن بعد فرحان کی دوبارہ کال آئی احمد کو۔ یار کل شام کو تمہاری طرف آ رہا ہوں، کچھ کام بھی ہے اور چائے کی طلب بھی۔ احمد نے بے دلی سے کہا ٹھیک ہے آ جانا، شادیہ سے کہہ دوں گا چائے بنا دے گی۔ جب شادیہ کو بتایا گیا تو اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ شادیہ شاید یہ وہی احساس تھا جو برسوں سے گم تھا، کسی کی نظر میں اپنے لیے کچھ خاص محسوس کرنا۔ اگلی شام فرحان آیا۔ احمد کسی کام سے باہر چلا گیا، کہہ کر گیا کہ فرحان سے تم بات کر لینا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شادیہ ہچکچاتے ہوئے لاؤنج میں آئی، چائے کا کپ فرحان کو دیا۔ آپ کو کون سی چائے پسند ہے، دودھ والی یا سبز؟ فرحان نے مسکرا کر کہا جو آپ کے ہاتھ سے ہو وہی پسند ہے۔ شادیہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، کوئی بےہودہ پن نہیں، بس جیسے وہ شادیہ کو پڑھ رہا ہو۔ آپ بہت خاموش رہتی ہیں شادیہ، کیا ہمیشہ ایسی ہی تھیں یا شادی کے بعد ہوئی؟ شادیہ نے گہری سانس لی۔ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، مگر کچھ بدلاؤ دکھائی دیتے ہیں، کچھ اندر ہی اندر دبا دیے جاتے ہیں۔ شادیہ چونکی۔ اس نے خود کو پکڑ لیا کہ وہ ایک اجنبی مرد سے دل کی باتیں کر رہی ہے، لیکن وہ اجنبی تو اس کی خاموشی کو لفظوں میں سنا رہا تھا۔ آپ کے شوہر آپ کو خوش رکھتے ہیں؟ فرحان کا سوال نرم تھا مگر سیدھا دل پر لگا۔ شادیہ نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں اور پھر صرف اتنا بولی، خوشی کی تعریف ہی شاید بدل گئی ہے اب۔ فرحان نے چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اگر تم کہو تو میں وہ خوشی تمہیں دوبارہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ شام شادیہ کے اندر کوئی نئی خواہش جگا گئی تھی، وہ خواہش جو برسوں سے جسم اور روح کے بیچ قید تھی۔ شادیہ کی زندگی میں جیسے کوئی رنگ آہستہ آہستہ در آیا تھا۔ وہ فرحان کی باتوں کو سوچتی، کبھی اس کے جملوں کو دل میں دہراتی، کبھی اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، بہت غلط، لیکن احساس کی بھوک، لفظوں کی مٹھاس اور جسم کی محرومی دل کے دروازے پر سوال کھڑا کر دیا تھا، کیا صرف غلط اور صحیح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ایک دن احمد آفس سے دیر سے آیا۔ شادیہ نے کھانا لگا دیا، کھا لو، سالن گرم ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ گیا، موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے۔ شادیہ نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، دل کے کسی کونے سے خواہش نے سر اٹھایا کہ وہ آ کر بیٹھے، اس کے ہاتھ سے نوالا کھائے، لیکن پھر وہ خواہش ویسے ہی مر گئی جیسے ہر رات مرتی تھی۔ اگلی شام شادیہ کچن میں کھڑی تھی، جب دروازے کی گھنٹی بجی، خادمہ نے آ کر بتایا بی بی جی دروازے پہ فرحان صاحب آئے ہیں۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ اچانک پھر ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، احمد گھر پہ نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے، میں تم سے ملنے آیا ہوں شادیہ۔ فرحان کا لہجہ نرم تھا، آنکھوں میں وہی خاموشی، وہی التجا۔ آپ آپ اندر آئیں، شادیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے، کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ شادیہ تم خوش نہیں ہو نا؟ فرحان نے سوال کیا، جس کا جواب وہ خود جانتا تھا۔ خوشی؟ اب مجھے یاد بھی نہیں وہ کیسا احساس ہوتا ہے۔ فرحان نے اس کے قریب ہو کر کہا، تم بہت خاص ہو، تمہیں کوئی اس طرح جینے پر مجبور کرے یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ شادیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے مت بدلو فرحان، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں۔ فرحان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، میں تمہیں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں۔ ایک خاموش لمحہ، دل کی دھڑکنوں کا شور، اور پھر شادیہ نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا۔ یہ پہلا لمس تھا کسی مرد کا جو اس کے مرضی سے، جو بے رحم نہیں تھا، جو یہ اختیار کا نہیں احساس کا تھا۔ فرحان جا چکا تھا مگر شادیہ کے دل میں اب وہ موجود تھا، اس کے نرم الفاظ پر خلوص لمس اور آنکھوں کی وہ باتیں جو احمد کی بے نیازی سے کہیں زیادہ بولنے والی تھی۔ شادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، کیا میں گناہ کر رہی ہوں یا ایک سزا؟ عورت تھوڑی سی محبت کی حقدار ہوں؟ دل نے کہا، یہ صرف محبت نہیں، یہ جسم کی وہ پیاس ہے جو برسوں سے سسک رہی ہے۔
دن خاموشی سے گزرے لیکن شادیہ کا دل بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تو ایک نیا عکس نظر آتا۔ وہ عورت جو برسوں سے صرف ایک بیوی، ایک ماں یا ایک بہو کے دائرے میں مقید تھی، اب ایک عورت بن رہی تھی، احساسات سے بھری، خواہشات سے زندہ۔ ایک دن احمد حسب معمول آفس جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ شادیہ نے کہا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم باہر کہیں چلیں، تم اور میں۔ احمد نے سر اٹھا کر صرف ایک نظر ڈالی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شادیہ، فضول باتیں مت کرو۔ یہ الفاظ شادیہ کے دل پر کسی چاقو کی طرح گرے۔ وہ خاموشی سے پڑھی، لیکن اس بار اندر کوئی چیز پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اس دن شام کو فرحان کا میسج آیا، کیا میں آ سکتا ہوں؟ شادیہ نے دیر تک فون کو دیکھا، پھر لکھا، ہاں آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور فرحان اندر آیا۔ اس کی نظریں شادیہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، شادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھکن صرف جسم کی نہیں ہوتی، روح بھی تھک جاتی ہے۔ فرحان فرحان اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، صرف ایک بار کہو کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ شادیہ نے نظریں جھکائیں۔ تم میرے دل کی بات سمجھتے ہو، لیکن یہ سب بہت غلط ہے۔ فرحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم غلط نہیں ہو شادیہ، تم بس وہ ہو جسے برسوں سے کسی نے عورت سمجھا ہی نہیں۔ میں تمہیں مکمل محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ شادیہ نے پہلی بار اپنی مرضی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور ان آنکھوں میں جھانکا جو صرف اسے دیکھتی تھیں۔ فرحان کا لفظ نرم شفاف دھیرے دھیرے اس کی قربت میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ شادیہ نے پلکیں بند کر لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں نہ احمد کی بے وفائی تھی، نہ سماج کی زنجیریں، صرف ایک عورت کا اندر جس نے خود کو برسوں بعد کسی کے ہاتھوں میں محفوظ محسوس کیا۔ فرحان نے اس کے چہرے پر جھک کر بوسہ دیا، آہستہ احترام سے۔ شادیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ صرف جسم کا لمس نہیں تھا، یہ اندر کی خالی پن کا بھراؤ تھا۔ کمرے کی خاموشی دل کی دھڑکنوں سے بھری ہوئی تھی۔ فرحان نے اسے آہستگی سے اپنے بازوؤں میں لیا اور وہ پہلی بار مکمل طور پر اس کی قربت میں آ گئی۔ کپڑوں کا بوجھ ہٹتا گیا، جسم روح کے قریب ہوا اور شادیہ نے اپنے اندر ایک نئی زندگی کو جنم لیتے محسوس کیا۔ یہ لمحہ، یہ رات وہ تھی جس نے برسوں کی پیاس، تنہائی اور ناپسندیدہ ہونے کے دکھ کو مٹا دیا۔ فرحان جا چکا، مگر اس کی خوشبو شادیہ کے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ شادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا، مگر اب اس میں روشنی تھی، خواہش کی، مکمل ہونے کی۔ مگر ساتھ ہی ضمیر کی ایک ہلکی سی آواز آئی، یہ صرف شروعات ہے، انجام بہت تلخ بھی ہو سکتا ہے۔ شادیہ کی زندگی میں بہار سی آ گئی تھی، لیکن وہ بہار خزاں کے پتوں کے درمیان کھلی تھی۔ فرحان کا لمس، اس کی باتیں، اس کی آنکھوں میں چھپا عشق، یہ سب شادیہ کے اندر اتری ہوئی پیاس کو بجھا رہے تھے۔ مگر ساتھ ساتھ ضمیر کی ہلکی ہلکی چبھن بھی پڑنے لگی تھی۔ ایک دن احمد حسب معمول رات گئے آیا۔ شادیہ نے کھانا لگایا خاموشی سے۔ یہ سالن کس نے بنایا؟ احمد نے اچانک پوچھا۔ میں نے، شادیہ نے مختصر جواب دیا۔ بدلا بدلا سا ذائقہ ہے، آج کوئی خاص بات؟ شادیہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا وہ کچھ جان چکا ہے یا صرف اتفاقیہ پوچھ رہا ہے؟ کبھی کبھی دل بدل جائے تو ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ احمد نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اگلی صبح شادیہ بالکونی میں کھڑی چائے پی رہی تھی جب فرحان کا میسج آیا، تمہارے بغیر سب ادھورا لگتا ہے، کل کی رات میرے لیے زندگی بن گئی تھی۔ شادیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل میں ایک چبھن سی بھی اتر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر اب وہ اتنا آگے آ چکی تھی کہ واپسی کا کوئی دروازہ نہیں بچا تھا۔ رات کو احمد نے پہلی بار شادیہ کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، تم ٹھیک ہو شادیہ؟ کیوں؟ وہ برسوں سے ایسا سوال سننے کی عادی نہیں تھی۔ ہاں، کیوں؟ تم بدلی بدلی لگ رہی ہو، خاموش بھی ہو اور کچھ الگ سی بھی۔ شادیہ نے آنکھیں چرا لیں۔ کبھی کبھی عورت خاموش نہیں ہوتی،
بس تھک جاتی ہے۔ احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر رک گیا۔ اگلے دن فرحان نے شادیہ کو اپنے اپارٹمنٹ پر بلایا۔ شادیہ ہچکچائی مگر چلی گئی۔ فرحان نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی مہربان آنکھیں، وہی لمس جس میں وہ گم ہو جاتی تھی۔ کاش تم میری زندگی میں پہلے آتی شادیہ، فرحان نے دھیرے سے کہا۔ کاش، شادیہ کی آواز کانپ گئی۔ کاش کی زندگی نہیں ہوتی، جو ہے وہ لمحہ ہے، جو تمہارے ساتھ ہے وہ میں ہوں اور تم ہو، اور وہ لمحہ وہی تھا جہاں پھر سے دونوں جسم و جان کے رشتے میں بندھ گئے۔ وہ رات پھر سے مکمل ہو گئی، لیکن فرحان کی آنکھوں میں اب ایک سوال ابھرتا جا رہا تھا، کیا وہ صرف میری ہوس ہے یا میں اس سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں؟ اور شادیہ کے دل میں بھی ایک وسوسہ بڑھنے لگا، کیا میں کسی اور کا حق چھین رہی ہوں یا صرف اپنا حق واپس لے رہی ہوں؟ اب شادیہ اور فرحان کا رشتہ صرف جذباتی یا جسمانی نہ رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی حد کو چھو رہا تھا۔ ایک دن احمد نے شادیہ سے کہا، آج کل تمہارے فون پر لاک کیوں ہے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ شادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بس عادت سی ہو گئی ہے، بچوں کی شرارتوں سے بچانے کے لیے۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بے یقینی جھلکنے لگی تھی۔ اگلے دن احمد نے پہلی بار چھپکے سے شادیہ کا فون دیکھا۔ کچھ میسیجز ڈیلیٹ تھے، کال ہسٹری خالی تھی۔ شک یقین میں بدلنے لگا۔ دوسری طرف فرحان کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اب روز شادیہ سے رابطہ کرتا، ہم کب تک چھپ کر ملیں گے؟ تم کب تک اسے رشتے کو غیر واضح رکھو گی؟ شادیہ الجھن میں تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب غلط ہے، لیکن میں اس سب سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی، فرحان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم صرف میری ضرورت نہیں، میری چاہت ہو۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا شادیہ۔ ایک رات احمد نے شادیہ کے کپڑوں میں ایک پرچی دیکھی جس پر فرحان کا نام اور اپارٹمنٹ نمبر لکھا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ دل کے اندر طوفان اٹھا اور اس نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح احمد نے بغیر کچھ کہے شادیہ سے پوچھا، فرحان کون ہے؟ شادیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کون فرحان؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ جس کے گھر تم جاتی ہو، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، وہی فرحان۔ شادیہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن زبان پر کوئی صفائی نہ آئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرتے گئے، پھر احمد نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا، شاید تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی، لیکن کیا تمہیں کبھی میری بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ شادیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے برسوں تمہاری توجہ کے لیے تڑپی، تمہارے لفظوں کے لیے ترستی رہی، اور جب میں نے اپنے وجود کو محسوس کیا تو وہ احساس گناہ کیوں بن گیا؟ وہ دن ایک فیصلہ کن دن تھا۔ فرحان نے شادیہ سے کہا، یا تو سب ختم کر دو یا میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو۔ شادیہ ایک کمرے میں بیٹھی، دونوں مردوں کا چہرہ آنکھوں میں لیے، ایک ماں، ایک بیوی، ایک عورت اور ایک عاشق، سب آپس میں لڑ رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں شادیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں پکڑی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور آنکھیں خلا میں کسی فیصلے کی تلاش میں تھیں۔ 2 دن گزر چکے تھے، نہ فرحان نے کال کی، احمد نے بات کی، سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا، لیکن دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیا میں صرف اپنی خواہشات کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، یا اپنے بچوں، اپنے گھر اور اپنے نام کے لیے اپنی چاہت دفن کر دوں؟ اگلی صبح شادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ شادیہ نہیں تھی جو برسوں پہلے دلہن بنی تھی، نہ وہ عورت جو تنہائی کے اندھیروں میں گم تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو خود کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، فرحان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، فرحان کی آواز میں امید تھی۔ ہمیں ملنا ہے آخری بار۔ کافی شاپ کے کونے میں شادیہ نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں نے سوچا ہے، بہت سوچا ہے۔ تم نے مجھے جو دیا وہ میری زندگی کے سب سے حسین لمحے تھے، لیکن میں وہ عورت بھی ہوں جو اپنے بچوں کو باپ کے سائے کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ میں وہ بیوی بھی ہوں جسے اب شوہر سے شکایتیں نہیں بلکہ سمجھ ہے۔ فرحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو تم واپس جا رہی ہو؟
شادیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جا تو رہی ہوں لیکن صرف جسمانی طور پر، دل کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس چھوڑ کر۔ فرحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مگر تمہیں آزاد ہوتے دیکھنا شاید میری محبت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ واپسی پر شادیہ نے دروازہ کھولا تو احمر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ حیرت تھی۔ کہاں سے آئی ہو؟ شادیہ نے سچائی سے کہا، آخری بار اس سے ملنے گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے سب کچھ ختم کر آئی ہوں۔ احمد نے چند لمحے اسے دیکھا پھر کہا، کیا تم مجھے ایک موقع دو کہ ہم نئے سرے سے سب کچھ شروع کر سکتے ہیں؟ شادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں تو پھر مجھے صرف بیوی نہ سمجھو، مجھے وہ عورت سمجھو جس کے جذبات، احساسات اور وجود بھی ہیں۔ احمد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادیہ۔ شادیہ اور احمد نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا لیکن دل کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ محبت کی قربت تبھی خوبصورت لگتی ہے جب اعتماد اس کی بنیاد ہو۔ کچھ دن بعد شادیہ نے خود کو احمد کے قریب لانے کی کوشش کی۔ احمد نے بھی خود کو بدلا۔ اب وہ شام کو وقت پر گھر آتا، بچوں کے ساتھ بیٹھتا اور شادیہ کو سننے لگا۔ لیکن شادیہ کے اندر ایک خلا اب بھی موجود تھا جس میں فرحان کی یادیں چھپی بیٹھی تھیں۔ رات کو جب احمد نے اس کا ہاتھ تھاما تو شادیہ کے دل میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ خود کو مکمل طور پر احمد کے حوالے کر دیں مگر ایک دھندلی تصویر بار بار ذہن میں آ جاتی تھی، فرحان کی۔ ادھر فرحان، اس کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ شادیہ کا جانا اس کے لیے صرف ایک جدائی نہیں تھی بلکہ ایک شکست تھی جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھا، شادیہ کی تصویر دیکھتا رہا۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا لیکن شاید تمہارے بغیر جینا سیکھ جاؤں گا۔ وہ اب ایک ماں تھی، ایک بیوی، اور فرحان سے رشتہ ختم کرنے کے باوجود اسے لگتا تھا جیسے اس کے وجود کا ایک ٹکڑا کہیں اور رہ گیا ہے۔ ایک دن جب وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی تو ایک پرانا دوپٹہ نکلا جو پہلی بار اس نے فرحان کے لیے پہنا تھا۔ دوپٹے کی خوشبو، لمس اور یادیں ایک پل کو اس کے حوث پر چھا گئی اور وہ دوپٹہ سینے سے لگا کر رو دی۔ رات کو احمد نے شادیہ کو گلے لگایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آ گئی ہو لیکن کبھی کبھی لگتا ہے تم صرف جسمانی طور پر آئی ہو، دل کہیں اور ہے۔ شادیہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے وقت دو، میں خود سے جنگ لڑ رہی ہوں۔ احمد نے اسے تھام کر کہا، میں تمہیں مکمل چاہتا ہوں، صرف جسم نہیں، تمہارا دل، تمہاری روح، سب کچھ۔ شادیہ نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے لمس کے حوالے کر دیا۔ یہ قربت اب جسمانی نہیں، ایک تلافی تھی، ایک کوشش جس میں دونوں اپنی بکھری زندگی سمیٹنے لگے۔ زندگی کبھی ایک سیدھی راہ نہیں ہوتی، یہ راستے بادلوں کی طرح ہیں، سمت اور ہوا کی طرح غیر متعین ہوتے ہیں۔ شادیہ نے اپنی زندگی کے سب سے پیچیدہ فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنے احساسات، اپنی محبت اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ شادیہ اور احمد کی زندگی میں اب سکون تھا مگر شادیہ جانتی تھی کہ سکون ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا۔ کیا وہ واقعی احمد سے محبت کر رہی تھی؟ کیا وہ کبھی فرحان کو مکمل طور پر بھول پائی تھی؟ ایک شام احمد نے شادیہ سے کہا، تمہیں ایک بات بتانی ہے شادیہ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں فرحان کا حصہ ہے لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر تمہاری تکلیفوں، تمہارے رازوں اور تمہارے خوفوں کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ شادیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ تمہاری باتیں میری روح کو سکون دیتی ہیں احمد، مگر تم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں خود کو کبھی آزاد کر پاؤں گی؟ احمد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر تم نے مجھے اپنے ساتھ آنے دیا تو میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا شادیہ۔ دوسری طرف فرحان نے شادیہ کی یادوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کی مگر ہر بار جب وہ اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا، شادیہ کا چہرہ، اس کی آواز اور اس کے لمس کی یادیں واپس آ جاتی۔ ایک دن اس نے شادیہ کا پیغام پڑھا، فرحان، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے لیکن میں نے اپنے نئے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ اب مجھے زندگی میں ایک نئی پہچان کی ضرورت ہے اور میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ فرحان نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، شادیہ،
تمہارے لیے ہمیشہ دعا کروں گا۔ آخر کار شادیہ نے اپنے دل کی آواز سنی۔ احمد کا ساتھ اس نے چنا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ پا لے گی، مگر اس کے لیے وقت، صبر اور سمجھ کی ضرورت تھی۔ شادیہ اور احمد نے اپنی زندگی کا نیا نیا سفر شروع کیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے، لیکن شادیہ کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ محبت صرف قربت اور جسم کی ہوس نہیں، بلکہ یہ احترام، سمجھ اور وقت کے ساتھ کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔